بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ پروردگار اگر ہماری فکر کرتا ہے تو اس بنیاد کے اوپر کہ ہم کس طرح سے اس سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو تمہارے پروردگار کو تمہاری پرواہ نہ ہوتی۔ دعا افتتاح کے سلسلے سے یہ ہونے والا پروگرام مسلسل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دعا افتتاح کے مفاہیم کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے کہ وہ خدا سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ جتنا وہ خدا سے جڑا ہوا ہے اتنا ہی حقیقت میں وہ زندگی کی لذت کو محسوس کرے گا اور حقیقی معنی میں اسے احساس ہوگا کہ ایک پرسکون زندگی وہ گزار رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت پر پتے جب لگے ہوتے ہیں ہرے بھرے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ درخت سے جدا ہو جاتے ہیں تو نیچے گر جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں تو شام ہوتے ہوتے جھاڑو دینے والا، صفائی کرنے والا آتا ہے، ان پتوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ جن پتوں میں آگ لگ جاتی ہے اور دھواں بلند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی اس وقت تک زندگی ہے، ہماری زندگی میں شادابیاں ہیں، ہماری زندگی خوشیوں کی حامل ہے جب تک کہ ہم توحید سے وابستہ ہیں، اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں، اور جہاں پر ہم اپنے رب سے الگ ہو گئے تو وہیں سے زندگی میں کہیں شعلے ہیں اور کہیں دھواں ہے۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعا ہمیں اپنے پروردگار سے جوڑتی ہے، اپنے پروردگار سے ہمیں نزدیک کرتی ہے۔ دعا کے ذریعے سے ہم ایک اعلیٰ ترین منزل پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر ہم ہیں اور ہمارا پروردگار۔ یہ وہ دعا ہے جسے دعا افتتاح کہتے ہیں کہ جو منسوب ہے حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے۔ تو اس دعا کے مفہوم پر غور کرنا اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کی روشنی میں ہم کمال کی راہوں کو تیزی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے پروردگار سے جب سوال کیا تو اس سوال میں ہمارے پیش نظر یہ بات رہی کہ پروردگار تیری عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے بہت سارے سوالات بھی تیرے لیے کچھ بھی نہیں ان کی حیثیت ہے، اس لیے کہ تو غنی علی الاطلاق ہے اور تیرے خزانے میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کم ہو جائے، جبکہ وہ چیزیں جو ہم تجھ سے سوال کر رہے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی ہیں۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجۃ بی الیہ عظیمہ وغناک عنہ قدیم۔ پروردگار تیری غنا ازلی ہے، وہو عندی کثیر، جبکہ ہمارے نزدیک یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں، وہو علیک سہل یسیر، جبکہ تیرے لیے ہمیں عطا کرنا بہت آسان ہے۔ اللہم انا عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفوک عن ظلمی، جتنی بھی چیزیں ہیں تیری عفو بخشش ہے، تیرے گناہوں سے، ہمارے گناہوں سے چشم پوشی ہے، ہماری خطاؤں کو نظر انداز کرنا ہے، ہمارے ظلم جو ہم نے اپنے نفس پر کیا ہے اس سے تو صرف نظر کرتا ہے، ہماری برائیوں پر تو پردہ پوشی کرتا ہے، ہماری برائیوں سے تو چشم پوشی کرتا ہے، ان کو اپنی نظر میں نہیں رکھتا، حلم سے کام لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو مجھے ایک طمع کا احساس دلاتی ہیں کہ میرے اندر ایک لالچ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں وہ چیز تجھ سے طلب کروں کہ جس کا میں حقدار نہیں ہوں، اور یہ تیرا فضل ہے کہ تو ان چیزوں کو مجھے عطا کرتا ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ تو وہ چیزیں مجھے دیتا ہے کہ جن کا میں حقدار نہیں ہوں، تو اپنے فضل سے دیتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک دعا میں ہم باقاعدہ یہ دعا پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جس طریقے سے اللہم انی افتتح الثناء بحمدک ہے، اسی طریقے سے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک۔ پروردگار باب فضل کو ہمارے اوپر تو کھول دے، باب فضل کو کھول دے، یعنی جو کچھ بھی عطا ہے وہ تیری عطا ہے، ہمارے اندر کوئی لیاقت نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، جو بھی دینے والا ہے وہ تو دینے والا ہے، اور جو کچھ بھی دے رہا ہے تو اپنے فضل سے دے رہا ہے۔ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تو اس لیے دے کہ ہم اس چیز کے مستحق ہیں، نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ تیرا فضل ہے۔ تو فضل پروردگار ایک عام ہے اور وہ فضل کہ جو خاص ہے، یہ دونوں چیزیں پروردگار کی جانب سے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ فضل جو عام ہے جسے ہم جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں یا ذا الفضل والقضاء،
یا ذا الفضل والامتنان یا ذا الفضل والکرم یا من لا یرجى الا فضلہ یا من فضلہ عمیم، یہ جتنی بھی چیزیں، یا من عفوہ فضل، یا قدیم الفضل، یا مفضل، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس طرح سے ہیں کہ پروردگار اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ تیرا کرم ہے۔ روایت میں ہے کہ پروردگار خود کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو تو میرے فضل کے ذریعے سے پکارو۔ پروردگار کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، لیکن کس طرح سے پکارو؟ فضل کے ذریعے سے۔ تم مجھے اس انداز سے پکارو پروردگار تو فضل رکھنے والا ہے، ہمارے اوپر فضل کر، ہمارے اوپر کرم کر۔ تو یہ رب عاملنا بفضلک، پروردگار ہمارے ساتھ جو کچھ تجھے کرنا ہے فضل کے ساتھ کر، ولا تعاملنا بعدلک یا کریم، معاملہ ہمارے ساتھ عدالت کے ساتھ نہ کرنا ورنہ ہم گھاٹے میں رہیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس مال ہے تو یہ فضل پروردگار ہے، اگر کسی کے پاس خوبصورتی ہے یہ فضل پروردگار ہے، کسی کے پاس جوانی کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، یہ فضل پروردگار ہے، کسی کے پاس بچے ہیں، اولاد ہے، کثرت اولاد ہے، فضل پروردگار ہے، بہترین گھر ہے، فضل پروردگار ہے، کوئی مقام، کوئی عہدہ، کوئی پوسٹ ہے، یہ فضل پروردگار ہے، علم، دانش ہے، کوئی انسان ایک ایسا انسان ہے جو صاحب فہم ہے، صاحب عقل ہے اور وہ پڑھا لکھا انسان ہے، یہ فضل پروردگار ہے، کسی کو ایک ہنر آتا ہے، ایک آرٹسٹ ہے، یہ فضل پروردگار ہے، کوئی بھی نعمت ہے فضل پروردگار ہے، چاہے وہ مادی نعمت ہو، وہ معنوی نعمت ہو، سب فضل پروردگار، یہاں تک نبوت فضل پروردگار ہے، رسالت فضل پروردگار ہے، امامت فضل پروردگار ہے، ولایت فضل پروردگار ہے، عصمت فضل پروردگار ہے، عدالت، خود عدالت فضل پروردگار ہے، انصاف یہ فضل پروردگار ہے، مروت فضل پروردگار ہے، جوان مردی جہاں پر اگر انسان کے وجود کے اندر یہ فضل پروردگار ہے، شجاعت فضل پروردگار ہے، شرافت نفس یہ فضل پروردگار ہے، اگر ہمارے وجود کے اندر صداقت ہے تو یہ بھی فضل پروردگار ہے، خود خدا سے محبت کا ہونا دل کے اندر یہ بھی فضل پروردگار ہے، اگر پروردگار نے ہمارے دل کو نہ سنبھالا ہوتا تو ہم اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے تھے، صداقت یہ سب فضل پروردگار ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب فضل پروردگار میں آتی ہیں۔ اور اب ایک اگر انسان اس فضل پروردگار کی منزل پر پروردگار کے فضل کے حصول کے لیے دعا کرے اور اس فضل کو واسطہ قرار دے کمالات تک پہنچنے کے لیے تو کیا ہی بہتر ہے، خاص طور پر فضل پروردگار اگر گناہوں کی بخشش کے سلسلے سے ہو، فضل پروردگار اگر انسان کی گناہوں سے پردہ پوشی کے لیے ہو تو کتنا بہتر ہے۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی آپ شخصیت کو دیکھیں، جتنی بھی زندگی میں جتنے بھی کمالات ہیں سب کے لیے آپ اس سلسلے سے اظہار کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے پروردگار یہ تیرا فضل ہے، یہ تیری جانب سے ایک خاص عنایت ہے، ایک خاص عطا ہے، علی کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بندگی کی وہ راہ ہے جسے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو کچھ اپنا ہے وہ سب کچھ اپنا ہونے کے بعد بھی پروردگار کی جانب منسوب ہے، کہ جو کچھ بھی ہم تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں پروردگار یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ اس کی راہ میں دیکھ کر مالک سے شبیر کہے جان تو تیری جان تھی مالک میں نے کیا قربان کیا، یہ فضل پروردگار۔ اور اس کا اظہار ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار اپنے فضل کے دروازوں کو میرے لیے کھول دے۔ تو فضل پروردگار کے اگر دروازے کھل جائیں گے تو انسان کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے انسان استفادہ کرنے لگے گا، اور جیسے ہی فضل پروردگار کے دروازے کھلیں گے ویسے ہی انسان کمالات کی بلندیوں کو طے کرنے لگے گا، چونکہ یہ انسان کے اندر استعداد ہے، یہ صلاحیت ہے، لیکن دعا جب ہم کرتے ہیں تو اس دعا کے ذریعے سے یہ صلاحیت انسان کی فعلیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب فضل پروردگار سے ہم مطالبہ کرتے ہیں پروردگار اپنے فضل سے ہمیں عطا کر، تو اس کے بعد پھر منزل ہے کہ برکتوں کے ہم اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر پروردگار کی برکتوں کے سائے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، کہ اپنی برکتوں کا نزول ہمارے لیے رواں فرما۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی زندگی میں رضا پروردگار سے، اور جب تک انسان اپنے رب کو اپنے سے راضی نہیں کرے گا تب تک نہ اس کے اوپر فضل ہو سکتا ہے، نہ وہ برکتوں کا حصول کر سکتا ہے، اور نہ وہ غلط راستے سے اپنے آپ کو نکال کر صحیح راستے پر لا سکتا ہے، اور نہ فنا کی منزلوں میں انسان پہنچ سکتا ہے جب تک اس کے وجود کے اندر رضا نہیں آئے گی۔ رضا پروردگار ہی کی بنیاد کے اوپر انسان مراتب کو طے کرتا ہے، اس لیے کہ 3 مرحلے ہیں۔ ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر انسان
کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، یقین کی منزل، خود یقین کے مراتب ہیں، اور یقین کا اعلیٰ ترین مرتبہ یہ ہے کہ انسان تسلیم محض ہے، کہ علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، اور اس کے بعد حق الیقین ہے۔ حق الیقین کی منزل وہ ہے کہ جہاں پر اب انسان ہر چیز کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اور یہ اس وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے یہ مرحلہ کہ جب انسان ہر چیز پر راضی برضا الہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے تو حدیث میں ہے کہ ثلاث من کن فیہ جمع اللہ لہ خیر الدنیا والآخرہ، تین چیزیں جس کے پاس ہیں پروردگار اس کے لیے خیر آخرت اور خیر دنیا کو اس کے لیے اکٹھا کر دیتا ہے۔ تو پہلی چیز اس میں سے یہی رضا ہے، الرضا بالقضاء، اللہ کی قضاء پر راضی رہنا، اس کی بنیاد کے اوپر انسان کو کمالات ملتے ہیں۔ پھر دوسری منزل یہ ہے الصبر عند البلاء، مصیبتوں میں صبر کرنا، اور تیسری منزل الدعاء عند الشدۃ والرخاء، سختیوں میں پریشانیوں میں انسان دعا کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ جو ہم اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار میں تیرے حضور میں حاضر ہوں، اور تیرا کرم یہ ہے کہ تو چشم پوشی کرتا ہے، میرے گناہوں کو نظر انداز کرتا ہے، میری غلطیوں کو نہیں دیکھتا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے لیکن تو اسے بھی درگزر کرتا ہے، اس ظلم سے بھی درگزر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، جبکہ ظلم تو نفسی، میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں، تو اس کے بعد بھی تو گزر رہا ہے، یہ سب تیرا فضل ہے۔ اور اب جب یہ تیرا فضل ہے تو تیری رضا کے ساتھ ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں، اور جب رضا پروردگار حاصل ہوتی ہے تو اب اس کے بعد منزل ہوتی ہے انسان منزل صبر میں آتا ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ وہ لوگ جو جنت کو طلب کر رہے ہیں وہ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، جو بھی جنت کو طلب کر رہا ہے پروردگار کہتا ہے وہ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے وجود کے اندر صبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب جب تک صبر نہیں ہے بہشت کا حصول لا یعنی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور یہ روایت کہتی ہے کہ پروردگار اس کو خیر دنیا و آخرت دیتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے اور صبر کرتا ہے، اور صبر کے ساتھ ساتھ دوسری منزل پر دعا ہے عند الشدۃ والرخاء، سختیوں میں اور پریشانیوں میں۔ تو سختیوں میں اور پریشانیوں میں ہم اگر اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں تو وہ منزل ہے کہ پروردگار نے کہا جمع اللہ لہ خیر الدنیا والآخرہ، پروردگار اس کے لیے خیر دنیا و آخرت کو رکھ دیتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک سماح مغفرت میں ہمیں خیر دنیا و آخرت نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔